بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو. وَذْكُر فعل امر ہے، جیسے ورب سے جیسے ہوتے ہیں، یہ امر ہے یعنی کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا. دوسرا حکم ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دوسرا حکم یہ ہے کہ مخلوق سے کٹو، رب سے جڑو. تبدیل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا، رب سے جڑنا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیخ کا کام یہ ہے، مربی کا کام یہ ہے کہ تربیت کے لیے مخلوق سے توڑو، رب سے جوڑو. انفرادی حکم یہ ہے کہ مخلوق سے کٹو، رب سے جڑو. لیکن مربی اور شیخ کا کام یہ ہے کہ آنے والے سالکین کو ان کے ذہن پر، دل پر اتنی محنت کرو کہ مخلوق سے توڑو، رب سے. مخلوق سے توڑو بولے تو بیوی کو چھوڑ دو، کیا ہو، بچوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرو، بچوں کے یتیم خانے میں داخل کرو. یہ مطلب نہیں. محبت کی دو قسمیں، محبت طبعی، محبت شرعی. بیوی بچوں سے محبت ہونا، ماں باپ سے محبت ہونا، اپنے گھر سے محبت ہونا، یہ طبعی چیز ہے. طبعی چیز خلاف شریعت نہیں ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتی. ماں باپ سے محبت کریں، اللہ ناراض نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے دن میں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب دیں گے، مقبول عمرے کا ثواب دیں گے. تو طبعی محبت. شرعی محبت کیا؟ شرعی محبت یہ ہے آپ کوئی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو فرض ہے، واجب ہے، ماں باپ اس کو روک رہے ہیں، تب جو ہے امتحان ہے آپ کا. شرعی محبت کے مقابلے میں کیا آپ طبعی محبت کو ترجیح دیتے ہیں کہ شرعی محبت کو ترجیح؟ نماز کا وقت ہوا، جانا چاہ رہے ہیں، ماں باپ یہ کہہ رہے کہ بیٹا ابھی تو جوانی ہے، سو جاؤ. نماز تو بال صبح دھونے کے بعد پڑھنا. نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت بہت ہے، لمبی عمر ہے. جان اس موقع پر طبعی محبت کو چھوڑیں گے، شرعی محبت پر. ایسے بہت ساری مثالیں آپ کتنے بھی جوڑ لیجیے، کھانا بانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں بہت دنوں کے بعد ایمان لائے، بلکہ ہجرت کے بعد ایمان لائے. تو ہجرت سے پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر کی عادت تھی کہ اللہ مان دیا تھا، تجارت کرتے تھے. جو بھی غلام اسلام لاتے تو ان کا آقا ان کو ستاتا تھا. حضرت ابوبکر کی مزاج میں طبعی طور پر نرم مزاجی زیادہ تھی. پانی
نرم مزاجی زیادہ تھی، تو حضرت ابوبکر کی عادت تھی اپنی طاقت کے بقدر زیادہ سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے. اسی میں سے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. تو ایسا کرتے تھے تو ابو قحافہ کو پسند نہیں تھا کہ بیٹا کیا کر رہا، پورا مال اسلام پہ لٹا رہا. جی سیدھا بیٹا پورا مال اسلام پہ لٹا رہا. تو ایک بولتے رہتے تھے اسلام کے خلاف، بولتے رہتے تھے اسلام کے خلاف. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی نعوذ باللہ گالی دے دی. کیا کر دیے؟ حضرت ابوبکر نے باپ کو تھپڑ مارا. حالانکہ باپ پر ہاتھ اٹھانا 100% حرام. جی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائیں، بیچے نہیں تھی دل آ کے آپ کو بھی سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا اور تھوڑی دیر انتظار کر لیتے، اور تھوڑی دیر ان کا مزاج بدل جاتا، ایمان ڈالے. اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صرف 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کا موقع ملا. 6 سال، لیکن سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے کہ مہاجرین تجارت کرتے تھے، انصار کھیتی باڑی کرتے تھے. ابو ہریرہ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، صرف حدیث رسول سے پیٹ بھر لیتا تھا. کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے اوندہ گر جاتے، تڑپتے رہتے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیا بیماری کی، کیا مرغی کی بیماری ہوئی ہے. تو کوئی گردن پہ پیر رکھتا تھا، کوئی چپل چنگاتا تھا. جی اترتا میں بولتا تھا کہ لوگوں مجھے بیماری نہیں ہے، میں تو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہوں. تو خیر حضرت ابو ہریرہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ غریب صحابی تھے، اصحاب صفہ ملتے رہتے تھے. تو ان کی والدہ بھی یہی کرتی تھی، ایمان نہیں لائی تھی. جب بھی موقع ملتا حضور کو گالیاں دیتی تھی، اس لیے ہمیشہ جاتا بیٹا اس کی خدمت، کماتا نہیں کیا نہیں جا کے. تو ایک دن برداشت کے باہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا اللہ کے رسول اب برداشت کے باہر ہو چکا، پانی سر کے اوپر جا رہا. شاکر صاحب پانی سر کے اوپر جا رہا، اس لیے میں آج ارادہ کیا ہوں کہ اب گھر جاؤں گا سیدھا والدہ کی گردن کاٹوں گا. نبی، مربی، معلم، مشفق، مصلح. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ گھر جا کر والدہ کی گردن کاٹو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ گھر جا کر والدہ کی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم گھر پہنچنے تک تمہاری والدہ اسلام قبول کرے؟ ظاہر ہے کون سا بیٹا چاہتا اپنی ہاتھ سے اپنی ماں کا گردن کاٹے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ. چنانچہ جب گھر پہنچے تو والدہ غسل کر کے تیار تھی. بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلو مجھے نبی کی خدمت میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تو واقعہ، جادو کرتوت نہیں. ہاں فوراً کیا ہے نگیٹو تھنکنگ پہ نہیں جانا. کیا سمجھا رہا ہوں؟ اصل مقصد نہیں بولنا. محبت شرعی، محبت طبعی. اور ایک واقعہ سن لیجیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ نہیں، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر تو بڑے بیٹے تھے، محمد بن ابی بکر چھوٹے بیٹے۔ جنگ بدر ہونے کے بعد باپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جب تک ایمان لائے تھے تو باپ سے تذکرہ کیا، کون؟ بیٹے نے باپ کو سنایا، ابا جان جنگ بدر میں ایک ایسا موقع مرحلہ سامنے آیا، میں گھوڑے پہ تھا، آپ پیدل تھے، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نہتے تھے، آپ کے پاس تلوار، اور میں ارادہ کیا آپ پر وار کرنے کا، لیکن پھر فوراً یاد آیا آپ میرے ابا، اس لیے اٹھا ہوا ہاتھ خالی نیچے لوٹایا، کیا نہیں کیا؟ ایمانی جواب سنی۔ ہم ہوتے تو بولتے ارے بیٹا بڑا احسان ہے، ذرا بچا لیا، نہیں تو آج تک میں کہاں رہتا تھا، قبر میں رہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میرا جواب سن، اس موقع پر میں تو خیر تجھے دیکھا نہیں کہ تو گھوڑے پہ تھا، تیرے ہاتھ میں تلوار تھی، اس موقع پہ اگر تو میرے سامنے آتا اور میرے ہاتھ میں تلوار رہتی، چاہے میں گھوڑے پر رہو یا تو میں صرف اس وقت صرف اتنا جانتا تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا غدار ہے، صرف اتنا جانتا، اور فوراً وار کرتا تھا، چاہے تیری گردن کاٹو، چاہے تیرے اعضاء کاٹو۔ یہ محبت طبعی، محبت بہرحال ہماری آیت رہی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ سے ایسا جڑو کہ مخلوق کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، یہ مخلوق کی محبت پر اللہ کی محبت، پہلے شرعی حکم، پہلے اللہ کا حکم، بعد میں سب کچھ۔ کہیں بھی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھوکا رکھیے، بیت المال میں، یتیم خانے میں، مسجد میں، مدرسے میں جمع کیجیے، نہیں ہے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے اپنی کمائی کا خرچ کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ اپنی ذات، اس کے بعد اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، سب سے پہلا مصرف اپنی کمائی کا سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنی ماں باپ، اپنے، پھر اس کے بعد قریبی رشتے دار۔ تو کہیں بھی شریعت میں حکم نہیں ہے، اسی لیے آدمی کا حکم ہے، میرے پاس 1 کروڑ روپے تھے، کسی مسجد میں بیان سننے گیا، وہاں پر امام صاحب بولے یتیم خانے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مسجد کی تعمیر ہو رہی، مدرسے کی تعمیر ہو رہی، جوش میں آ گیا، گھر میں آ کر پیپر لیا، بھر لکھ دیا، میرے 1 کروڑ روپے کیا کرو، ورنہ یتیم خانے کو دے دو، شریعت میں ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اپنا مال مکمل وصیت نہیں کر سکتے، کتنا کر سکتے ہیں؟ 1/3، 1/3 کی وصیت کی گنجائش۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری میں کتاب الآداب جلد 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں جانا تھا، تشکیل کیے صحابہ سے، ایک صحابی انصاری جوش میں آئے، اپنا جو سب سے عمدہ جو باغ تھا، ایک ہی باغ تھا ان کے پاس، سب سے عمدہ تھا، تو پورا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اسلام کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت ہی نہیں، باپ اپنی اولاد کو محروم کرنے کی شریعت کی اجازت ہی نہیں ہے، کیا کہ حضور آدم کی بھی اجازت، آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ دے سکتے ہو، تو وہی حدیث دلیل ہے قیامت تک، سمجھے؟
تو وہ تبدیل کہتے ہیں مخلوق سے کٹو اللہ سے. اب مخلوق سے کٹ کر ہم اللہ سے جڑ رہے کیسا معلوم ہوا نا؟ یعنی ذکر ایسا کرو کہ صرف 100-200 بار پڑھ لیے صبح میں سے شام میں نہیں. اتنا کرو کہ دل میں اللہ کی محبت آئے. اب کہاں ٹیسٹ کرنا؟ ہمارے جمیل بھائی بیٹھے ہوئے ٹی ڈپارٹمنٹ میں. جی کتنا شوگر ہے, کتنا بی پی ہے, کتنا تھائرائڈ ہے, کتنی محبت ہے اللہ کی. حب اللہ, حب المخلوق, جی اس کی پہلی علامت. اب اللہ سے مجھے کتنی محبت ہے پہچاننا چاہتے ہیں, پہچاننا چاہیے بھی. تو کہاں دیکھنا ہے؟ اپنی نمازوں کو دیکھو, اپنی نمازوں کو. ہم کو ہماری نمازوں میں نفسانی, شہوانی, شیطانی اپنی ذاتی خیالات آ رہے ہیں, تو مطلب ہے کہ اللہ کی محبت کچھ بھی نہیں. اور یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا, سالوں دھسنا پڑتا ہے اپنے ضمیر کو. اسی لیے میں ہمیشہ ہماری مسجد عائشہ میں بھی بولتا رہتا ہوں, جب بھی نیت کر لو تو ہم بولتے ہیں میں فجر کی نماز تابع امام سے پڑھتا ہوں. اس کا تو بولنا ہے, مقتدی کو 2 نیتیں کرنا ہے کہ بھائی نماز کی اور نماز. مقتدی کو تو صرف ایک ہی بولنا ہے, امام کی تابع پڑھتا ہوں. مقتدی امام کو تو خیر ایک ہی بولنا ہے. تو ساتھ میں یہ بھی بول لیجیے کہ اللہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں, قبول بھی کی. ایک یہ بولنا. دوسرا, غیر اللہ کے تصور سے بچا دیجیے. غیر اللہ کے تصور سے ہاتھ سے کرتے دیکھو انشاءاللہ. اب ہر ایک کو فون کرنا بولنا پڑتا. تابع امام کو بولے تو حاضر جماعت جی پھر مجھے فون کر کے بولنا پڑتا. دیکھو بھائی ظہر پڑھ رہے آپ, نیت کر تو بولے تھے یاد کرتے تو یاد دلانا پڑتا. جی نوٹ کر لیجیے اپنے دل پر کیا نیت کریں گے. جو نیت کرنا ہے ساتھ, اے اللہ قبول بھی فرمائیے اور آپ کے علاوہ کسی اور کا خیال. اس ترتیب سے نماز شروع کرو. نماز میں اگر غیر اللہ کے اختیاری خیالات آتے ہیں, یہی پکڑ کا سبب ہے. خیال آنا الگ ہے, خیال لانا الگ ہے. جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہیں فروٹ لے جانا یا مٹھائی لے جانا. جمعہ کی جو اسپیشل مٹھائی بنی ثنا ہوٹل سے لینا کہ الفا ہوٹل سے لینا. جی یہ اختیاری, اور شیطان وہیں پہ لاتا. ہاں شیطان میں اتنی طاقت ہے, جو بندہ جتنے ایمان والا ہے اتنا پاور کا اس کا شیطان ساتھ رہتا. اسی لیے عالم کا شیطان بھی عالم رہتا ہے. عالم کا شیطان بھی اس لیے کرنا پہچان ہے ہماری. اب میں نہیں بولوں گا کہ اس کا کیا حال ہے, ہر شخص اپنا حال دیکھے. کریں گے انشاءاللہ. اپنے بارے میں سوچیے کہ میری نمازیں کیسی ہیں. کس کی علامت ہے؟ اللہ کی محبت غالب ہونے کی علامت ہے. نماز میں اختیاری خیالات کا نہ آنا. آ رہے ہیں کچھ بھی آ رہے تو. دوسری چیز, جیسا کہ یہاں پر وضو اسم امر کے جیسے کے بارے میں بولا, امر فعل امر ہے. اسی طرح اور ایک جگہ پہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, غافلین کے ساتھ مت رہو, یا غافلین میں سے شامل مت ہو جاؤ. جی اس لیے کہ جب حدیث میں آپ پڑھے ہیں شیطان انتظار میں رہتا, جیسے مومن غافل پایا فوراً دل پر حملہ کرتا ہے. جو ہے دل پر حملہ, قرآن پاک کی آیت ہے
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، کہ جب لوگ جو ہے غافل ہوتے ہیں، طائف من الشیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی ایک جماعت دل کو گھیرا ڈالتا ہے. جیسے غافل پایا فوراً اپنا اثر ڈالتا ہے، وسوسے سوچتے رہنا، جی وہ خیالات، یہ خیالات، وہ خیالات. اور شیطان جو ٹاپک شروع کرتا ڈائریکٹ کفر کی بات نہیں لاتا. دیکھو برما میں کیسے حالات ہیں، آسام میں کیسے حالات ہیں، فلسطین کے کیسے حالات ہیں. کہاں لا رہا؟ نماز میں لا رہا. نماز کے بعد نہیں لاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے نماز کے بعد لائے تو متفکر ہوتا، نماز میں لائے تو غافلین میں سے ہوتا. اس کی شرط ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ غافلین میں سے کرنا. شیطان کو نماز میں آ کر وسوسے ڈالنے کا پورا اختیار ہے. دو موقع پر شیطان نہیں آ سکتا، ایک اذان کے وقت، دوسرا اقامت کے وقت. حدیث پاک میں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اپنے پاؤں سورین کو لگا کے بھاگتا ہے. اسی طرح اقامت کے، لیکن نماز شروع ہوتے ہی آتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، بولتا رہے. گھر کو یاد کرو، گھر کو کیا لے جانا ہے، بیوی کیا بولی تھی، آتے ہوئے کیا کیا لے کر آؤ. اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، علمی لطیفہ بلکہ حقیقت بھی ہے. حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے دور میں ایک صاحب آئے، بولے حضرت پہلے زمانے میں بینک وغیرہ کہاں تھی، گھر میں یا کھیت میں کہیں کھڈا کھود کے پیسوں کی پوٹلی رکھتے تھے. شاید تم کہاں رکھنے نہیں مانتے جی، پوٹلی رکھتے تھے. وہ بندہ کھیت میں کہیں رکھا تھا لیکن بھول گیا جگہ بھول گیا. اب وہ گیا، آیا تو آیا، کس کے پاس آیا؟ حضرت امام اعظم کے پاس آیا. حضرت میں ایک جگہ پہ پیسے دفن کر کے رکھا تھا لیکن نہیں معلوم ہونی جگہ. حضرت نے فرمایا جناب میں تو فقہ کا امام ہوں، خزانے کا امام نہیں ہوں. وہ تو عاملین بول سکتے ہیں، جادوگر بول سکتے ہیں، نہیں میں کہاں سے بول سکتا ہوں. حضرت کچھ تو بولو، کچھ تو بولو. کہتے نا بات لو پیچھے پڑے تو چھوڑ دیں. حضرت بولے ایسا کام کرو، ایک 30-40 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا، ہو سکتا ہے کچھ حل ہو جائے. وہ بندہ گیا، 2 رکعت کا بھی ٹائم نہیں ہوا، فوراً واپس آیا. بولے حضرت یاد آ گیا، دیکھیے رکعت تھا فوراً یاد آ گیا کہ وہ ویسے کہاں دفن کیا تھا. یہ شیطان اتنا مکہ ہے. تلبیس ابلیس سے کتاب ہے، عربی میں تھی، اس کو اردو میں ترجمہ کر کے لکھا گیا، تلبیس ابلیس. تو شیطان نماز میں داخل ہوتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. نماز ہونے کے بعد جب بندہ سلام ہاتھ پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو شیطان پھر بولتا ہے شرم نہیں آتی، اتنی غفلت والی نماز پڑھ کے پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا، شرم نہیں آتی کیا؟ اہل اللہ نے لکھا ہے اس دعا کو بھی غنیمت سمجھو، اس دعا کو بھی. حضرت شاہ فرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کہ ایک مریدین میں سے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، دل توجہ نہیں ہوتا، دل متوجہ نہیں ہو رہا اللہ کی طرف، بس خالی تصویر چل رہی، ہاتھ کر رہا، خالی زبان چل رہی، اللہ اللہ بول رہا ہوں لیکن دل کا کنیکشن. حضرت نے فرمایا اس کو بھی غنیمت سمجھو. لیکن ذکر کے موقع پر 2 چیزیں کام کرتی ہیں، ایک زبان ایک دل. فی الوقت زبان تو کام کر رہی، اس کو غنیمت سمجھ، چلتے چلتے اللہ کیا کرے گا، دل کا بھی کنیکشن
تو اگر اس کو ڈسکنٹینیو کرے گا تو پھر نہ رہے بانس نہ بجے. تو اللہ سے غالب محبت حاصل کرنے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ غفلت والے کام نہ کریں. کتنے غفلت والے کام ہیں دیکھیے, دن بھر ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آتا, اور حالت یہ ہے کہ نمازیں بھی یاد نہیں. اس کے بعد اور ایک چیز, یہ جو آیت بولا تھا نا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, فوراً محسوس کرو کہ شیطان حملہ آور ہو رہا تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کرو. کون فرما رہے ہیں؟ جیسے ہی تم اپنے دل کو غافل پاؤ فوراً کیا شروع کرو؟ گرمی محسوس ہوئی تو فوراً کیا کرتے جی؟ دماغ کو فوراً یہ کیا بولتے ہیں, یہ جو ہے علامت مل رہی ہے کہ جناب کیا کیجیے, پیاس لگ رہی, ہچکی آ رہی تو فوراً جیسے پانی پیتے ہیں, بھوک لگ رہی تھی جیسے کھانا کھاتے ہیں, اسی طرح ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا دل غفلت کی طرف جا رہا ہے تو فوراً کیا شروع کرو؟ ذکر. دلوں کو زندہ کرنے والا عمل ذکر. اچھا, ذکر کتنا کرنا؟ ذکر کتنا کرنا؟ یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کے لیے ایک پہچاننے کی علامت, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. تین چیزیں. علم الیقین, نمبر 2 عین الیقین, نمبر 3 حق الیقین. متین صاحب, 3 یقین. اب اس کو مثال دیتا ہوں جی. بارش ہو رہی تھی, آپ دکان سے آفس سے گھر آئے, قسم کی کپکپاہٹ ہے, بیوی نے دیکھا کہ شوہر جناب کیا کر رہے ہیں, قسم کا تھرا رہا ہے, تو فوراً بیوی نے کہا کہ آپ کپڑے بدل لیجیے, میں گرم گرم چائے لا دی. جیسے بیوی نے کہا کہ وہیں سے دماغ چلنا شروع ہو رہا کہ بیوی جو چائے لانے والی ہے وہ کیسی رہے گی, ٹھنڈی رہے گی, گرم رہے گی؟ گرم. شعیب جلدی شادی کر لو, آپ کو بھی معلوم ہے جی کیسی رہے گی. تو کہتے ہیں علم الیقین. اچھا, متین صاحب شادی کا نام لیتے اٹھ کے بڑے, جب سے سو رہے تھے شادی کا نام لیتے اٹھ کے بڑے. اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں بیوی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. شادی کے 5 مقصد ہیں نا بھائی, اس میں سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا. پڑوسن سے سالن آیا, فاطمہ نے بھیجا, شوہر کھاتے ہوئے بولا فاطمہ کا سالن کتنا اچھا تھا جی. حضرت شاہ صاحب سے سنا تھا میں بولا جی, فوراً بولتی میں اچھا نہیں بناتی. آپ تو فاطمہ کی تعریف کر رہے, میں اچھا نہیں بناتی. کیوں بولتی؟ اس لیے بولتی کل ادھر کی جو پڑوسن ہے زینب, اس کی تعریف شروع نہ کرتی. ہاں, اس کو معلوم بعض مرتبہ سیڑھی وقتا تیز نہیں پہچانتی جتنا کی بیوی نہیں. جاتے ہوئے کون سی خوشبو لگا کے گیا تھا, آتے ہوئے کون سی خوشبو ہے جی. تجربہ کار ہے, معلوم کرتے ہوں گے. شعیب کے لیے بول رہا ہوں خاص طور پر. اچھا بچہ ماشاء اللہ. علم الیقین بات کر رہی تھی ہماری, پھر ادھر دیں گے آپ. علم الیقین کہ بیوی نے کہا کہ آپ کی سردی دور ہو جائے گی, میں کیا لے کر آنے والی. اس کو کہتے ہیں اب آپ کا علم یقین ہو رہا کہ اب گرم چائے آنے والی. جب چائے لا کر سامنے رکھا گیا تو اس میں
گرم چائے کے جو بخارات اٹھ رہے تھے تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھ۔ ایک تو خالی علمی اعتبار سے آپ کو یقین ہو رہا تھا آنے والی چائے گرم رہے گی، اب آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین۔ جب آپ پیئیں گے تیسرا درجہ تو گرم گرم جب محسوس ہوگا اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں، حضرت پیر صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، اللہ آپ کے فیوزات کو ہم سب کے اندر منتقل فرمائیں۔ مرحومین کے متعلق ایک دعا کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کو صحابہ میں حضرت عمر سے زیادہ تعلق ہے، حضرت عثمان سے زیادہ تعلق ہے، حضرت علی سے زیادہ تعلق ہے، جس کو جس سے ہے جی ان کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے کرنا کہ اللہ آپ نے ان کو جو علمی فیوزات عطا فرمائے تھے، اعمال کا نور جو عطا کیا تھا، اے اللہ وہ میرے اندر بھی منتقل کیجیے، اجازت ہے۔ ٹھیک، ہمارے استاد محترم تھے دارالعلوم سبیل الرشاد حضرت مولانا میران محی الدین صاحب، آپ دیکھیں بہت بڑے اللہ والے تھے، خانقاہ بھی چلاتے تھے، بہت بڑے عامل بھی تھے، بہت بڑے۔ اثر کے بعد ہم لوگ کبھی کبھی جاتے تھے، وہ پکڑنے کے بعد جن کو جن حاوی ہوتا تھا حضرت مارتے تھے، تو پکڑنے کے بعد سے کچھ لوگ ہونا تھا، ہم خالی رہتے تھے، ہماری بھی پریکٹس ہوتی ہے۔ بعض وہ خبیث بڑے بڑے جنات جو حضرت کی کنٹرول میں نہیں آتے تھے بنگلور میں، تو حضرت کے سے گلبرگہ آتے تھے، طریق برہانہ ہاں جگت تالاب حضرت شاہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے دربار میں آتے تھے، فجر پڑھتے تھے گلبرگہ میں، اور ہری چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے تھے قبر کے پاس، بوٹل نہ لیتے تھے ساتھ۔ جو خبیث وہاں بنگلور میں کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، حضرت کی فیوزات کی برکت سے سب کو پکڑ کے ڈال لے کے پھر واپس شام میں ادیان سے جاتے۔ میں جب تک محبت میں تھا ہفتے میں ایک بار تو حاضری ہوتی تھی، جانا ہے لیکن شرکی اعمال نہیں کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، چادر چڑھانا، جی منتیں مانگنا، علمی کوئی آپ مثال ثواب کے لیے جائیے جو شرعی طریقہ، جیسے اپنے ماں باپ کی خبر پر جا کے کیا کرتے ہیں، پڑھ کر بخشتے ہیں، مثال ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے اور دعا کیجیے کہ اللہ آپ اس نیک بندے کو جو آپ نے علمی کمالات فیوزات آپ نے جو دیے تھے اس میں سے کچھ میرے اندر بھی منتقل کیجیے۔ تو حضرت ہمارے پاس گھر کی مرغی دال کے برابر ہے، تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ آخری بات کیا بولنا ہے کہ ہمارا جو مراقبہ ہوتا ہے 5-10 منٹ کا، یہ فرسٹ کیٹیگری کا بھی علم الیقین ہی پہ، اور جو بندہ اللہ کے متعلق صرف علم الیقین رکھتا ہے اس کے گمراہ ہونے کا یقین رہتا۔ کتنے ہیں جو آج عیسائی بن رہے ہیں، کتنے ہیں جو آج ہندو بن رہے ہیں، ٹھیک، ان کے اندر صرف علم الیقین ہے۔ کیا یقین ہے؟ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، صرف علم الیقین ہے لیکن حق الیقین نہیں ہے۔ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضرات 5-10 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، سمجھ لیجیے کہ وہ ابھی صرف علم الیقین فرسٹ کیٹیگری پہ چل رہے ہیں، سمجھے؟ پرائمری بچوں کا سلیبس ہے وہ۔ بعض اللہ والوں کی خانقاہ میں جائیے، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ مراقبہ کرا۔ مراقبہ جو ہے
رئیس الذکر ہے، ذکر کا سردار. ذکر میں جتنی طاقت ہے مراقبے میں اس سے دگنا. اس لیے کہ مراقبے میں توجہ کدھر رہتی ہے؟ دل پر. دل پر توجہ رہتی ہے اور دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو اس میں جلدی جلدی گناہ بھی یاد آتے، نیک اعمال بھی یاد آتے اگر توجہ دیے. نہیں تو کیا بھی نہیں، نیچے سر کر کے سوتے رہتے سونے والے. ہاں یہ بھی ہوتی. ہماری بچے تفسیر کے لیے دیکھیں، آگے تو یہ سمجھ کے تفسیر سنتے رہتے آنکھ بند کر کے تفسیر سننا فرض ہے، بلکہ آنکھ بند کر کے سننا. جبکہ جس کی آنکھ بند ہوتی کیا بھی بند ہوتے. اللہ نے آنکھ اور کان کا تعلق جوڑا. ایک بہت بڑے اللہ والے آئے تھے کئی سال پہلے، اس کے خلیفہ تھے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرتدہ. اس کے تھے مہاراشٹر کے. حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت سے سنا تھا بات، محبت میں ہوا. حضرت بولتے تھے اس کا پروف چاہیے، دلیل چاہیے. تو حضرت بولتے تھے مائیں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے گود میں کیا کرتے ہیں؟ کان بند کر کے تھپکتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سب کے تو یاد نہیں ہے لیکن دیکھیں تو یاد ہوگا نا. کان بند کر کے تھپکتی ہے. تو جیسے کان بند کرو تو خود بخود کیا بند ہوتے ہیں؟ تو آنکھ بند کرے تو خود بخود. لیکن ہمارے پاس تفسیر سننے والے کیسے سنتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے سننا فرض سمجھ کے سنتے. اب اسی لیے آنکھ کھول کے سنو، بیدار مغز کے ساتھ سنو تو انشاءاللہ دل بھی زندہ ہوگا. ایک تو بیٹھتے ہی کم مقدار میں، اب وہ بھی اگر بند کر کے سنیں گے تو پھر کیا فائدہ ہو. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات ہماری دو چیزوں سے شروع ہوئی تھی، شرعی محبت اور فطری محبت، اور دوسری چیز اللہ کا ذکر. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اتنا ذکر کرو کہ تبدیل حاصل ہو جائے. تبدیل کا معنی مخلوق سے کٹو، اللہ سے. اس کے لیے ذکر بھی اہم ہے، اس کے لیے مراقبہ بھی اہم ہے. مراقبہ کب کرنا ہے؟ ذکر کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ اگر وقت نکال رہے ہیں. دوسرا، ہر رات میں سوتے ہوئے اپنے بستر پر بیٹھ کر 5-10 منٹ کا کم سے کم رات میں. لیکن زیادہ دیر رات میں چادر اوڑھ کے بیٹھے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے. جادو سے شروع کر رہا ہے جلدی ترتیب ان کی فوراً سوچ بدلتی رہی. ایک شوہر جو ہے داڑھی واڑی نہیں رکھتا تھا، ذرا جیمس بانڈ کے جیسا رہتا تھا. بیوی کو جب سے بھی شک تھا، بند سنور کے جاتا، لڑکیوں کو پٹاتے رہتا، جب سے ڈاؤٹ رہتا تھا. جب کی شک کی وجہ سے دنیا بدل دیا. ٹینشن ہی نہ کو کیا کریں گے، اللہ والا بن جائیں گے. نیک بنا، متقی بنا، نمازی بنا، داڑھی چھوڑا. تو ایک دن اب آئینہ کے سامنے کھڑ کے داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا تو بیوی نے اپنی سہیلی کو فون لگا کے بولا دیکھو نالاک بدماش، اب تک داڑھی کاٹ کے لڑکیوں کو پٹاتا تھا، اب داڑھی چھوڑ کے جنت کی گوروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. افضل بھائی نے سمجھی، اب داڑھی چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ رات کے مراقبے میں زیادہ دیر مت بیٹھیے، کم سے کم کتنا. لیکن میں کہتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ 99.99 حضرات رات میں اس کی توفیق ان کو نہیں ہوتی. رات میں تو فون سے ذکر چلتا ہے، فون سے مراقبہ ہو رہا ہے. اچھے حضرات دیندار کہلانے والوں کا بھی یہی حال ہے. کب تک گورنا ہے؟ نیند لگنے تک، آنکھ بند ہونے تک گورنا، فون ہاتھ سے چھوٹنے تک. اللہ رب العزت ہماری غفلتوں سے ہمیں بچا لے. ٹھیک، جیسا کہ میں جمعہ میں بولا تھا، مرنا سب کے لیے طے ہے لیکن کفن سب کے لیے طے نہیں.
سنے نہیں؟ جمعہ والے کوئی نہیں ملے. مرنا سب کے لیے طے، انہوں نے تھے جمعہ تھے، مرنا سب کے لیے، لیکن کیا طے نہیں ہے؟ مرنا فکس ہے. کفن کتنے ایسے لوگ ہیں چلتے چلتے سڑک حادثے میں مر جاتے ہیں، پورا جسم چٹنی بن گیا، لینا چاہ رہے تو بھی نہیں آ رہا. کتنے ایسے ہیں گاڑی خراب ہوئی، راستے میں ریپیئرنگ کر رہے تھے، درندہ آیا، آج کل کے جو ویڈیوز آئے، شیر آیا کھینچ کے لے گیا، پورا لقمہ بنایا. پانی کی کشتی میں سوار تھے، کشتی ٹوٹی، پانی میں گرے تو مچھلی نے نکل لیا. یا کرنٹ پہ چڑھے تھے کسی پول پہ، کسی کام کر رہے تھے، شارٹ ہو جانے کی وجہ سے پورا جسم ایک بوٹی کے برابر ہو گیا. مرنا طے ہے، کیا طے نہیں ہے؟ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب. ہم باپ سے پہلے آ سکتے، ہمارے ابا دادا سے پہلے آ سکتے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ دادا موجود ہے، پوترے کا انتقال ہوا، باپ موجود ہے، بیٹے کا. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب. مرنا طے ہے، کفن. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جہاد میں گئے بغیر بھی کوئی ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جہاد کا ثواب ملتا ہو؟ یا اس کی موت کو شہادت کی موت کہلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل، ایک کیا ہے؟ جو شخص اپنی حیات میں روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہ بھی شہید کا ثواب کیا ہے. شہید نہیں کہلائے گا، لیکن شہید کا ڈاکٹری پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں کہلاتا، لیکن ثواب بھی آ جائے گا. کیا کرنا ہے؟ اپنی موت کو دن میں کم سے کم 20 بار مجید صاحب اور ہے واقع تھا. یہ اہل اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ نقد 3 انعامات دینا چاہ رہے ہیں. لوگ اس لیے ڈرتے ہیں زیادہ موت کو یاد کرے تو شاید وقت سے پہلے آئے گی. کیا بولتے جناب شاہد صاحب؟ ہو سکتا ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آتے، 1 سیکنڈ. جیسا میں بولا جمعہ میں، افلاطون سے ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ حضرت نے فرمایا زندہ تھا اس لیے مرا، کہ موت اس کی زندگی ہی ہے. اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر موت نہ ہوتی انسانی زندگی میں، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی قیمت 1 پیسے کے برابر بھی نہیں ہوتی. موت ہے تبھی تو اس کی قیمت ہے. طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کہاں جا رہے ہیں؟ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اس کی قیمت ہے زندگی کی. اس وجہ سے تو جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ کیا دیتے ہیں؟ 3 انعامات. نمبر 1، جلد توبہ کی توفیق ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ جلدی سے رات میں حساب کر رہا اپنا مراقبہ کرو، پھر دعا پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوپہر میں قیلولہ کرنا ہے. دوپہر میں سونے کا نام کیا ہے؟
حضرت فرماتے تھے قیلولہ کا حق اس کے لیے ہے جو تہجد پڑھتا، ویسے کہ شرط نہیں ہے، لیکن سالکین آپ حضرات آپ جو آئیں، آپ کا نام کیا ہے جی؟ اللہ کی محبت کے راستے میں چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اصلاح نفس کی نیت کے لیے آنے والے کو سالکین کے لیے شرط رکھی گئی کہ بھئی قیلولہ اس کے لیے بہتر ہے جو تہجد پڑھ لو، پڑھتا ہی نہیں کہیں کا قیلولہ بھائی۔ تو پہلا انعام کیا؟ جلد توبہ کی۔ دوسرا انعام ہے عبادت میں نشاط، عبادت میں نشاط، نشاط کا معنی مزے کے ساتھ نماز پڑھنا، مزے کے ساتھ روزہ رکھنا، جھومتا ہوا حج کرنا، وہ جھومنا نہیں علم لے کے ناچ رہے ہیں، ہاں پھر ادھر سے کیا محرم کا مہینہ چل رہا ہو، وہ تو دھوکہ، ہاں سیدھا سیدھا دھوکہ۔ عبادت میں نشاط، جلد توبہ کی توفیق ہوگی۔ دوسرا عبادت میں، تیسری چیز، تیسرا انعام کم روزی پر قناعت نصیب ہوگی۔ یہ کم روزی پر الحمدللہ، کیسا چل رہا تھا؟ الحمدللہ، اللہ مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا، یہ بولنا چاہیے۔ کیا آدمی دوسروں کو اللہ کتنا دے رہا۔ ابھی میں اس بار سفر پہ تھا، ہماری سالی صاحبہ کی بیٹی کے نندئی شمشا آباد ایئرپورٹ کے پاس 22 ایکڑ لیے ہوتی، آج سے 35 سال پہلے 58 لاکھ کی ملاقات کی۔ اب اس 22 میں سے 10 ایکڑ بیچے، کتنا بیچے؟ 1 ایکڑ 110 کروڑ میں، 1 ایکڑ میں 110 کروڑ میں 10 ایکڑ کے کتنے آپ اندازہ لگاؤ، ابھی 12 ایکڑ باقی ہے۔ بولیے یار کتنا دیا، ہمارے کیا دے رہا۔ تو موت کو یاد کرنے کا تیسرا انعام کیا؟ جو دیا ہے اس پر، ایک اللہ والے کا کہنا ہے خوش قسمت اس کو کہتے ہیں جو اپنی قسمت پر راضی ہے۔ خوش قسمت اس کو کہتے ہیں جو اپنی راضی نہیں نالا ہے۔ تیسری بات ہے لا يملأ جوف بنی آدم الا التراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حریص آدمی کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھرتی نہیں۔ اور اسباب اختیار کرنا الگ چیز ہے، لیکن قانع ہونا الگ چیز۔ شریعت یہ نہیں کہتی آپ کا ایک دکان ہے تو دوسرا مت کھولو، نہیں، آپ کے ایک دکان میں اگر 10 نوکر کام کر رہے ہیں، 10 دکان کھولیے تاکہ اور 100 نوکر کام کریں، ان کی روزی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے جی۔ لیکن حرص کی چیز نہ آئے، ایسی حرص کہ نماز کے لیے بھی جا نہیں پا رہا۔ ہم مسجد یہاں سے جاتے ہوئے ایک مشہور دکان ہے، نام نہیں لیتا ہوں، 4-5 بھائی بیٹھتے ماشاء اللہ، ایک بھائی تو یہاں ناف تک داڑھی ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں سمجھتا ہوں روزانہ 5 سے 6 لاکھ روپے ان کا کاؤنٹر ہے، ڈیلی کاؤنٹر ملتا ہے، ایک نماز بھی نہیں۔ صبح سے بعد وہ بھی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، کبھی کبھی جمعہ بھی چھوٹتی ہے، شاید اب بدلے ہوں، 1 سال پہلے کی رپورٹ، لیکن اب بھی حال یہ ہے جاتے یہ زائد کاروبار ہونا الگ چیز ہے، لیکن احکام الہی کو چھوڑنا۔ اور جس بندے کو
احکام الہی کو چھوڑتے ہوئے دل پر ذرا بھی ضرب نہیں لگتا، فرق نہیں پڑتا، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ دل کے مردہ ہونے کی 3 علامتوں میں سے کلام، دل کے مردہ ہونے کی 3 علامتوں میں سے کلام کیا؟ احکام الہی کو چھوڑتے ہوئے دل پر افسوس۔ نماز کتنے کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کتنے نماز ہیں ہمارے ساتھ؟ پڑھ لے تو کبھی کبھی 2-3 نماز۔ بے شرمی کی علامت، بے حیائی کی علامت۔ اللہ ہم سب کو ایسے بے غیرت بننے سے بچائے، ایسے بے حس بننے سے بچائے، ایسی غفلت سے بچائے۔ اللہ دادن حیات پوری نشاط کے ساتھ اس کی بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی یہاں آنے کو قبول فرمائے، بولنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ جو قیمتی وقت آپ کا یہاں لگا ہے، اللہ واقعتاً اس کو قیمتی بنائے۔